إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. زیوکار علماء کرام مسلمان دوست واجب الشفاق احترام اسلامی واجبات ہے. ادب مصطفیٰ جو ہے کہ ہر مسلمان پہ لازم ہے. جو نبی علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لائے ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ آپ ادب کرے احترام کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان پہ اور ہر کافر پہ بھی یہ لازم ہے کہ انسانیت اور اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا ادب اور احترام کرے. ہمارا ایمان تقاضا ہے کہ ادب کریں. کفار کے لیے انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس ہستی جسے حسن انسانیت کہا جاتا ہے اور ان کے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے تو ان کا ادب و احترام کریں. محرم دینا کیا کربلا لگی ہے جو نبی نے وہ معافی ہے آگے مہربانی ہے. نبی علیہ السلام کا ادب و احترام کیا معمولی جو انسان ہے مسلمان نہیں بھی اس پہ لازم ہے پیغمبر کا ادب احترام اکرام تو کرے چاہے ایمان نہ لائے. کسی کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے محبوب کی توہین کرے. جماعت کا جو عقیدہ ہے اس حوالے سے وہ آپ نے مختصر مگر جامع محترم مظہر الاسلام صاحب سے آپ نے ان کی جذبات اور جماعت کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے.
یہ اسلام کا نمایاں وصف ہے کہ ہر پیغمبر ہر نبی کا احترام. یہودی نہیں احترام کرتے عیسیٰ ابن مریم کا، عیسائی نہیں احترام کرتے، نہیں ایمان لاتے موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عزیر علیہ السلام. لیکن اسلام کا یہ حکم ہے کہ ہر نبی کا ادب بھی اور ہر نبی پر ایمان بھی. یا اس بات کو ہے نا لفظ سمجھیے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر کے یہودی رہ سکتا ہے، عیسائی موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر کے عیسائی رہ سکتا ہے، کوئی مسلمان کسی نبی کی توہین کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا. حیرانی کی بات ہے کہ 1450 سال گزرنے کو کافر اپنے کفر سے شیطنت سے باز نہیں آتے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقید جو ہے مختلف انداز کے اندر ان طرفوں جاری ہے. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارا ایمان سب نبیوں پر ہے. ہم کوئی ایسی مقدس ہستی نہیں جس کی توہین کرے اور عیسائیوں کو اور یہودیوں کو دکھ ہو تکلیف ہو، کیونکہ ہمارے لیے ان کے انبیاء بھی واجب الاحترام. جس طرح مورالش اکثر میں کیا کرتا کہ تم سیدنا صدیق و عمر عثمان کو گالیاں دے سکتے ہو اس لیے کہ تمہارے رافضیوں کا رزق جو ہے تمہیں اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اہل سنت کا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی پاک باز ہستی کی گستاخی کریں. جس طرح صحابہ کا احترام لازم سمجھتے ہیں، اسی طرح آل رسول کا بھی احترام لازم سمجھتے ہیں. اس طرح رافضیوں کو موج ہے کہ جس کو مرضی گالیاں دے، ان کے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا، ان کا ایمان ہوتا ہی تب ہے جب گالی دے. یہودی اور عیسائیوں کی بھی یہی حال ہے، ان کی بھی زبان میٹھی تب ہوتی ہے جب کسی پیارے کو گالیاں دے. لیکن اسلام کا یہ طور امتیاز ہے کہ ہر نبی کا بھی احترام، ہر صحابی کا بھی احترام، آل رسول اہل بیت کا بھی احترام، ائمہ کرام کا بھی احترام، اولیاء کرام کا بھی احترام. اسلام میں تبرہ نہیں ہے ہی تولا، محبت پیار. نبی علیہ السلام کا ادب و احترام تو انسان کو انسان، حیوان اور درندوں کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ محمد مصطفیٰ کا وہ بھی ادب کرتے. تو میں بات کہہ سکتا کہ فرانس کے صدر نے انسان کو کیا درندوں سے جو بدتر شخص ہے، اس نے محبوب کی عزت کو نہیں پہچانا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے الدرر الکاملہ، اس کتاب کے اندر ایک صحیح سند کے ساتھ واقعہ درج ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے سب، جن عیسائی بھی یہودی بھی مسلمان، تو ایک کافر نے نبی علیہ السلام کی توہین کی تھی. جدو توہین کی تھی بندے چپ رہے، خاموش ہے. مسلمان بھی چپ رہے، یہودی بھی چپ رہے، عیسائی بھی چپ رہے. ایک کافر نے توہین کی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنگین جرم ہے اس محفل میں محبوب کی توہین اور وہاں چپ رہے. مسلمان چپ رہے، مسلط کا شکار ہو. تو اس مجلس کے قریب ہی
کلے ہوتے کتا بنیا جب کتے نے سمجھا نا کہ بندے چوپ نے کتا بھونکنا شروع کر دیا اور رسی توڑا رسی توڑوا کے اس مجمع انہاں بندے توڑ دے مالک کتے دا جلدی اٹھے انہیں اس کتے نو پڑے اور رسی نو پڑے اور اس نو کلے ہوتے پڑے لوگ کہنے لگے اس بندے نو کہ تو نبی علیہ السلام کی توہین کی دیئے کتا تیرے واسطے رسی توڑائی اور تیرے بھونکیا اور تیرے وقت توڑے وہ کہنے لگا کتا کی جاڑ پیغمبر کا مقام عزت عظمت کیا ہے تے کدے فرانس دے صدر نو یا خاکے پڑھان والے کتا تو سا نہیں کہنا یہ میری نصیحت ہے آپ کو کہ آپ نے کتا نہیں کہنا کیونکہ کتا تو گستاخوں کو بھونکتا ہے اور یہ خود گستاخی کرتے ہیں یہ تو اس کتوں سے بھی بڑھتا ہے درندگی کی شہرت کی ساری حدیں کافروں نے پار کر دی اور ہم ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بھیکار کریں لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں میں وہاں سے اپی سکوتا شہر سے گزر رہا تھا تمام علماء نے تمام معلوماتی اداروں نے یہ بات کہہ دی کہ ٹوٹل والا جو پیٹرول ہے یہ کمپنی جو ہے فرانس پھر بھی لائن لگی ہوئی تھی بندے جا رہے تھے اور انہوں نے باہر اشتہار لگا دیا ہے کہ ہم توہین رسولت رسالت کی مذمت کرتے ہیں لوگ پھر جا جب ایک مسجد سے عالمان خطباء نے یہ بات آپ کو کہہ دی کہ یہ آپ نے کام نہیں کرنا ان کی مصنوعات کا بھیکار کرنا ہے پھر تمہارا ایمان کیسے اجازت دیتا ہے کہ اپنے محبوب کے دشمنوں کی اس چیز کو خریدو اس کے بارے قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب میں ادھر گزر رہا شاہ صاحب ساڑھے نال سنسیان پورٹو سی آ رہا ہے راست میں جاکی جلسہ سی گجرہ والا سیال پورٹو طویل پر بھی گجرہ لے جا رہا سب تشورات کی بات یہ فرمانے پر روکی ہے تھے وضو کر لی میں گئے تھے پیٹرول پمپ پر کر آئے کہنے کو پیشاب ہی کرنا وضو کرنا ہے تو چلا میں اگر میرے کو پوچھو تو پیشاب بھی میں کرنا مناسب نہیں سمجھا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو گنجائش رہ گئی ہے کہ ہم ان کی پھر قراردادیں پیش کریں اور تم سے منتیں کریں اور ترلے کریں اور تم سے کہیں کہ یہ بھیکار کرو جب مسجد و ممبروں میں رات سے یہ آواز لگ گئی کہ آپ نے بھیکار کرنا ہے تو بغیر کسی سوچ کے سمجھے بغیر کوئی چیز کے نفع نقصان کے سوچے بغیر آپ نے وہ کام کر گزرنا ہے مصطفیٰ کی عزت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت عزت عظمت کوئی معمولی مسئلہ نہیں اسلام کی روحی عزت مصطفیٰ ہے تقریر مصطفیٰ قرآن پاک پڑھی یا شرک پر اعمال برباد ہوتے ہیں یا پیغمبر کی توہین پر پیغمبر سے صرف آواز بلند ہو جائے اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال میں برباد کر دو نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے وہ کافر کتے کو باندھ دیا وہ کافر کہنے لگا ایک ہی جانے کو تھا پیغمبر کی شان کو مقام کو حیثیت کو کتے نے کیوں بھونکنا تھا اس نے دوبارہ وہی توہین کی کتے نے پھر بھونکنا شروع کیا رسی توڑوائی اور چھلانگ لگائی اور اس کے گلے میں آ کے منہ ڈالا اور اس وقت چھوڑا نہیں جب تک وہ مر نہیں گیا صحیح سند سے امام ابن حجر رحمہ اللہ اس واقعہ کو اپنی کتاب الدرر الکاملہ میں لکھا ہے کتے نے بھی پیغام دیا ہے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا
تو ہم کی پتہ روٹی کھاؤ چاول پوچھو پکیو ہے یا کوئی نہیں پکیو. گستاخ رسول کی صرف ایک سزا, گستاخ رسول کی صرف ایک سزا. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, حرمت رسول پر, حرمت رسول پر, گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. علماء اہل حدیث انشاءاللہ کوئی فرانس کے صدر تک بھی پہنچے گا. انشاءاللہ پہنچنا تو ہے کسی سے. یہ علماء رسول زندہ ہے. اور یاد رکھیں اس کتے نے گستاخ کو مار کے احترام دیا ہے کہ اگر اہل ایمان اہل اسلام تم پیغمبر کی عزت کے لیے نہ اٹھے تو حاضر کتے بھی ہے. لیکن تم انسان بننا اور مومن بننا اور پیغمبر کی عزت اور حرمت کے لیے مرنا. جڑی اسی شان مصطفیٰ یا عدل مصطفیٰ بیان کرنے ہیں اسے پیغمبر کی شان نہیں بڑھتی. ورفعنا لک ذکرک اصل میں بیان کرنے والے کی اور سننے والے کی اپنی شان بڑھ جاتی. ہم نے لڑنا ہے اپنی شان کے لیے, اپنے مقام کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنے نجات کے لیے. وہ تو ہے ہی ورفعنا لک ذکرک. وہ محتاج نہیں ہے کہ ہم بیان کریں تو ذکر بلند ہوگا. بڑی سنجیدگی سے غور کیجیے کہ درندہ حرمت رسول کے دفاع کے لیے کھڑا ہے. سنن داؤد میں چڑیا کی حدیث ہے, حسن درجے کی حدیث ہے کہ چڑیا ہے. صحابہ کرام آ رہا ہے, راستے جھاڑی, جھاڑی میں گھونسلہ ہے, گھونسلے میں چڑیا کے بچے. ایک صحابی نے بچے اٹھا لے, بھلا چڑیا کر دے گی. جب بچے ہاتھ سے چوک کے رکھے نا تو چڑیا اڑتی اڑتی اس کے اوپر اڑ رہی ہے اور گلے ہاتھ سے بیٹھنے کی کوشش کر رہی. صحابی رسول اس کا منظر بھیج رہے ہیں مانگ کہ اس نے بچے چڑیا کے ہاتھ نے اور چڑیا اپنی جان کی پرواہ کیتے بغیر وہ ہاتھ سے بیٹھنے کی کوشش کر دی. جدو صحابی رسول نے توجہ نہ کی تھی اس چڑیا بچیاں کو رکھیا نہیں, چڑیا کو بیٹھ نہیں دیتا, تو چڑیا نے پتا کہ سارے صحابہ چھوڑ کے نا آگے آگے مصطفیٰ سن انہوں کو پہنچی چکر کٹنا شروع کی تھے. چڑیا جہاں مصطفیٰ کو پہنچی, جب اوپر چکر کٹے نا تو محبوب نے غور نے دیکھا تو فرمایا کہ صحابہ کون ہے تم میں سے جس نے چڑیا کو تکلیف دی ہے. صحابیہ یادو دے بچے میں چکرن فرما کو بھی رکھ کیا ہو. لالیہ کے دوستوں میرا سوال ہے, چڑیا کو کس نے کہا کہ جہاں پیغمبر موجود ہوں فیصلہ مصطفیٰ سے کرواتے ہیں؟ یہی ادب مصطفیٰ. جیسے رسول رحمت کی ساتھ موجود ہو فیصلہ پھر کسی اور سے نہیں کرواتے. یا اللہ جی چڑی نو سمجھ دیتی ہو تلالیہ کی چڑوں کو نہیں سمجھ. کہ پیغمبر علیہ السلام کی جہاں حدیث موجود ہو وہاں فیصلہ کسی امام و بزرگ سے نہیں کرواتے, وہاں فیصلہ مصطفیٰ کی حدیث سے کرواتے. ایک طرف کتنی بھی بڑی ہستی و شخصیت کیوں نہ کھڑی ہو اور وہ کہتی رہے کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے, تھانے میں, عدالت میں, کچہری میں مولوی ہوتے ہیں, وکیل ہوتے ہیں, چیمبروں میں نکاح ہوتا ہے, مجتہد اس کو پھر پناہ دیتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ قانون ہے اور مولوی ہیں وہ ہمیں پناہ دے. پیچھے رسول رحمت کی حدیث موجود ہے, لا نکاح الا بولی.
ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ کون ہے جس نے مفرور بچے بھاگنے والی بچی کو مفرور بچی کو حوصلہ دیا ہے کہ آ جاؤ تمہارا نکاح تمہارا شنا کے ساتھ ہو جائے گا. یہ کون ہے جس نے رسول رحمت کی حدیث کے مقابلے میں بچی کو بھاگنے کی جسارت دی ہے حوصلہ دیا ہے اور اس کو جرأت دیا ہمت دیا. لوگوں کی اس دن لٹ گئی ہے. کس نے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں اپنے اس معاملے کو بلند کیا ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم سے تو یہ چڑیا بہتر ہے جو کہتی ہے کہ حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور سے فیصلہ نہیں کروا. تم نے کروایا فہرستیں لوٹی اور سرے بازار لوٹی. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. توجہ ہے میرا گلا خراب ہے زبان بھی اب کچھ مسئلہ ہے کوشش کرنا ہے انشاءاللہ. امید ہے 11 بجے تک ٹھیک ہو جائے گا تمہاری طبیعت انشاءاللہ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. سبحان اللہ. چڑیا کے تصور میں ہے کہ جہاں پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوا فیصلہ کس سے کرواتے ہیں؟ بولو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک. آگے پڑھئے حدیث بخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شخص آیا توجہ فرمانا اپنا واقعہ بیان کرتا ہے. اللہ محبوب جی میں بکریاں چرا رہا سا جنگل دے اندر بکریاں چرا رہا جب بھیڑیا آیا انہیں میری بکریاں دے ریوڑ جو بکری اٹھائی اور بکری لے کے اور دوڑ گیا. میں بھی کیا بھیڑیا بکری لے کے جا رہے ہیں فرمادن میں دوڑیا ڈانگ چھوٹا لیا ادھے پیچھے دوڑیا. جب بھیڑیے نے سمجھا نا کہ چلوایا پہنچ گیا ہے میں نے ڈانگ مارے گا بکری انہیں چھوڑ دیتی. یہ بکری پر بے کے بکری نے سنبھالنے لگ پیا کوئی زخم زخم تو نہیں ہوئے. جڑا بھیڑیا سی نا تھوڑا جا وہی رینج تو باہر ہو کے نا بھائی تو سوٹی مارے تے میں نہ لگی اتنا دور ہو کے نا اپنے دونوں پیر اگلے گھٹنے زمینیں کھوڑ کے بڑے سکون نال بھیڑیا کہنے لگا اے مارا بکریوں کے چروائے جب میں انہیں ریوڑ جو ایک بکری چوک گئی نہیں آئی پہ چوکا کے سارے بھیڑیے لے جا تو میرے پیچھے دوڑے آیا جو میرے منہ جو میری خوراک کھو نہیں ہو. یہ چروائے وہ بکری کھول گئی جو بھیڑیا دیکھی جائے دیکھا بھائی بھیڑیا اور انسان کی طرح کلام کرتا ہے. بھیڑیا اور انسان کی طرح کلام آج کل تو کوئی ادھر کو نے ویسے بنا لیا تو ادھر پتہ کیا ہے نا بتوں تو بیٹھی ہے بچوں کو بزرگ ہے بچوں کو بزرگ رہتا ہے بولتا جو پہ ہے تو پورے نالیہ سے شرکا دیتے ہیں جناب رکشد چڑھ کے ویکھر بیٹھا ہے بھیڑیے نو بجڑا بولتا ہے ایویں عربی جو شباجری بولتا ہے کوئی عربی بولتا ہے عربی اور بھیڑیا اور انسان کی طرح کلام اور بھیڑیا. جب اس نے کہا کہ انسانوں کی طرح بھیڑیے کا کلام کرنا بھیڑیا کہنے لگا میرے کلام پر تہرانوں میں جا مدینہ پاک اندر وہاں محمد مصطفیٰ کو دیکھ وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور اس کے غلام مان رہے تو میری بات پہ حیران ہوتا ہے. بھیڑیے نے کدھر بھیجا نبی علیہ السلام. انہیں بھیڑیے کو چنگا نہیں جڑا کسی اور بستی وال نہیں بھیجتا کسی اور بزرگ وال نہیں بھیجتا بھیڑیا بھی رہنمائی کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی طرف وہ بھیڑیوں کو کہاں لے گیا امت کو. پیغمبر کی امت کو کن فرقوں میں ڈال دیا ہے تم نے کن سلسلوں میں اس امت کو جا کے لگا دیا ہے. ہم آج تک اس امت کو ایک ہی آیت پہ لے کے کھڑے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا.
کی حدیث کو کہتے ہیں، اور قرآن کو بھی پیغمبر کی جناب کا قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور حدیث کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ جو دونوں کو ایک وقت ساتھ ساتھ مانے اسے آل الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے حدیث کو یعنی قرآن کو، ہم نے حدیث کو یعنی پیغمبر کے فرمان کو اکٹھا مان لیے، تسلیم کر لیے۔ ہم جمیعاً اب اللہ کی رسی کو تھام کے ہم کھڑے ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آل الحدیث کے علاوہ جو ہے وہ فرقے ہیں، اور جس جماعت نے قرآن و سنت رسی کو پکڑ کے کھڑے، جس کا ایک لڑا جناب اس رسی کا ایک جو ہے کنارہ، ایک نقطہ رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کڑا پیغمبر کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس رسی کو تھاما ہوئے، سارے فرقوں سے جان چھڑا کے ہم اس رسی کو تھام چکے، جس کا ایک لڑا رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا لڑا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تکبیر، مسئلہ کے حق اہل حدیث، حضرت مولانا سید ستین شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ۔ فون شو نہیں کر سکتا، پتہ لگے گا رابطہ بھی ٹیلیویژن کرنا پڑے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ادب کرو، احترام کرو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بھیڑیا کی کہتا ہے کہ جا مدینہ پاک اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ چروایا بکریاں نال لے لیا ہے، چرن ہر آن پیا بکریاں مدینہ وال لے کے آیا ہے۔ مدینہ تو میں بکریاں روک کے مدینہ اندر داخل ہوئے، کہنے لگو مدینے والوں تمہارے شہر میں وہ محمد کون ہے؟ مجھے بھیڑیا نے بتایا ہے مدینے میں محمد رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام یہ خدمت عالی اندر حاضر ہویا ہے، سارا واقعہ سنایا ہے۔ محبوب نے سن کے فرمایا تو جانا نہیں، نماز دا وقت قریب ہے، نماز دا وقت ہے، آپ نماز پڑھائی سلام پہ رہا۔ فرمایا میرے صحابہ اپنی اپنی جگہ دے بیٹھے رہا جے، بکریاں دا چروایا آگے صحابی بنے ہیں، مسلمان ہویا ہے۔ ذرا یہ اپنی زبان کو دستا ہے کہ بھیڑیا بھی جانتا ہے محمد مصطفیٰ کو، وہ بھی ادب و احترام کرام حیثیت کو جانتا ہے، پیغمبر کی عزت احترام و اکرام یاد رکھیے۔ یہ گستاخان پیغمبر وقت آنا ہے رب کی زمین ان کو پناہ نہیں دے گی، اور یہ دنیا میں بھاگ رہے ہوئے انہیں رب کی زمین پناہ نہیں دے گی۔ انشاءاللہ اہل ایمان ان پر زمین کو تنگ کر دیں گے۔ حدیث سنیے، میرے دوڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمانا نفسی البخاری حدیث پاک، ایک شخص آیا ہے، مسلمان ہویا ہے، دار اسلام میں داخل ہویا ہے، لکھنا پڑھا جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نقاط پہ وہی بنایا ہے کہ جو میں مجھ پہ وہی آئے، خاتمین صحابہ ہے ان کے ساتھ تو بھی وہی لکھا کر اجتردن وہی لکھن تو بعد اسلام تو پھر کیا مرتد ہو گیا ہے۔ کہنے لگا ہے عیسائیو یہودیو پیغمبر کوئی وہی کچھ آتا تھا جو میں لکھ کے دیتا تھا، وہی نہیں آتی تھی پیغمبر پر میں لکھتا تھا، وہی کا انکار کیا، کفر کے دائرے میں داخل ہوا، مرتد ہوا۔ صحابہ کرام آئے، کہنے لگے محبوب جی وہ فلاں بندہ جڑا تھوڑے نال بیٹھیا کرتا سی اسلام میں داخل ہویا سی مرتد ہو گیا ہے، وہ جا کے تھوڑی توہین کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کچھ دن صبر کرو، جب مرے گا زمین دسے گی کہ محمد مصطفیٰ کون نے، یہ زمین بتلائے۔ مرے ہے پھر مرتد، کافرہ نے دفن جا کیتا ہے قبر اندر، رات اندھیرا پہ ہے، مٹی نے چوکے قبر نے چوکے باہر چھوڑ دیتا ہے۔
زمین نے قبول کرنے سے انکار کیا کہ یہ درندے کی میت میرے وجود میں نہ آئے، باہر پھینک دیا زمین نے، مٹی نے۔ توجہ ہے، کس نے پاس اٹھایا؟ قبر بنائی ہے انہوں نے، قبر ہے جو کہ وہ پاس اٹھایا۔ قبریں دو ہوتی ہیں، پتا ہے ہر بندے دیا قبریں کتنی ہوتی ہیں؟ دو۔ ہاں جو مولوی کہی جاؤ کہی گیا کرو، لابیا پہنچنا بچے کا مولوی آ کے وہاں ٹھیک ہے، دو ہی ہو سکتے، قبر ایک کون دی ہے، دو کے تو نہیں۔ ہر بندے دیا قبریں کتنی ہوتی ہیں؟ دو۔ جگو ایک قبر آسمان پہ ہوتی ہے، زمین پہ قبر ہوتی ہے۔ جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں نا، منکرین احادیث، وہ کہتے ہیں قبریں دو ہوتی ہیں، اوپر قبر ہوتی ہے، ایک نیچے قبر ہوتی ہے۔ نیچے جڑی قبر ہوتی ہے گڑھا ہوتی ہے، اتلی والی قبر جڑی اصل قبر ہوتی ہے، عذاب وہ دے چوندا ہے، ثواب وہ دے چوندا ہے، اے دے وچ کچھ نہیں ہوتی۔ اس قبر میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس قبر نے چک کے میت نو باہر سٹیا، وہ تو ڈٹھی آئی میت۔ جھوٹ بولتے ہو کہ اس قبر میں کچھ نہیں ہوتا، مر کے دیکھو جب کچھ لوگ تو میں نے پڑھ لیا، مر کے دیکھو منکرین احادیث۔ میرے علم میں اللہ کے موت کو میں جانتا ہوں، کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہوتا، اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا، اس قبر میں ثواب نہیں ہوتا۔ یہ تو قبر ہی نہیں ہے۔ قبر کے نیچے قبر ہوتے ہیں، ایک تیزی جڑی قبر زمینی قبر ہے، وہ قبر نہیں آتے، قبر اوپر ہے، اوپر سے ربے نے بنائی ہے۔ یہ قبر تو ہم نے بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے، کہتے نہیں وہ قبر ہے، یہ قبر نہیں ہے۔ میں نے کہا قبر پہ سجدہ حرام ہے نا، جی قبر پہ سجدہ حرام ہے، جڑا قبر دا عذاب دا منکر ہوندا وہ ہوندا بھی بڑا دھوتو ہے موبائل۔ جی قبر پہ سجدہ میں کہ حرام ہے، جی حرام ہے، میں کیڑی قبر تے جڑے ایسے میں یہ قبر ہی کوئی، یہ تو بڑا ہے۔ قبر کیسے؟ جب سجدہ کرتے ہو کہتے ہو یہ اس قبر پہ سجدہ حرام ہے، چرگاں اس قبر پہ حرام ہے، جناب کا پختہ کرنا اس قبر کو منع ہے، چونا کچ کرنا اس قبر کو منع ہے، دفن کرنا اس قبر میں ہے، دعا کرنا اس قبر میں ہے، قبرستان جانا اس قبر میں ہے۔ اور جب عذاب کی باری آئی، پیغمبر کی حدیث کا انکار کرتے ہو کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا، اسی قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، اور ایسے دیتا ہے جیسے میرا رب چاہے، کفیت میرا رب جانتا ہے۔ ہمیں بس اتنا یقین ہے مصطفیٰ کی زبان پر ہوتا ہے، نظر آئے تو تب بھی ہوتا ہے، نہ آئے تو تب بھی ہوتا ہے۔ ہم مشاہدے پہ ایمان نہیں لاتے، ہم محمد کی زبان پہ ایمان لاتے۔ تم مشاہدے پہ ایمان لاتے ہو کہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اگر تمہیں نظر نہیں آتا تو اپنے آنکھ کا اپنے علم کو پڑھیے، تم حدیث کا انکار کرتے ہو۔ اگر قبر کے عذاب کو سمجھنا ہو تو صدیق کو جا کے پڑھو، جس نے معجزہ معراج کو مان لیا تھا۔ رات کے تھوڑے عرصے میں بندہ آسمان پہ جا سکتا ہے، رب نے جانا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ کہتے اللہ پہ قبر نہیں ہوتا، لالیے شاید نہ ہوئے، سڑکوں تے ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہوتے ریڑھی لاندہ سی ہے، کچاری روڈ تے اور پتہ نہیں کہڑے پاسے گیا، کچاری روڈ پہ نا عذاب کو سامنے ریڑھی لگاتا تھا، وہ قبر کا عذاب کا منکر تھا۔ یہ ہوتا ایک کا نہیں ہے پورے ضلع سے، ایجدہ مسئلہ۔ میں نے کسی کہا کہ وہ قبر عذاب کا منکر ہے، تو لوگوں نے مجھے پمفلٹ دینا جیٹا فروٹ لینڈ جا میں بھی دن فروٹ لینڈ چلے گئے، ساتھی نال سے فروٹ لینڈ چلے گئے۔ فروٹ لینڈ لگے تھے آنے جی بہت ماشاءاللہ لگ دے ہو تو سارے داڑیاں رکھی ہوئے نے، گھر کچھ نہیں، میں اون وردار پاندہ، میں پوچھو یعنی یہ جو قبر ہے اس میں عذاب ہوتا ہے؟ میں کہ تو یار کیلے چلے بیچتے ہیں کی مسئلہ ہے قبر میں عذاب، علی پہلے لینا ہے تو سر کو عذاب کچھ ہی جاتا ہے۔ آنا نہیں مسئلہ ہے، دین کچھے کچھے ہو کے اللہ کے اوپر سے تو پوچھ لیں مسئلے میں کیا عذاب ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ تو ہم اور میں ایک دسیا ہوتا ہے، میں جی ہوتا ہے عذاب، جنہیں قبر جذاب کوئی نہیں ہے، جو ہوتا ہے ہمیں کوئی نہیں، میں اللہ کرتا ہے وہ دے وے اللہ، میں کیوں دے وے، میں جب ہوتا نہیں تو میں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب ہوتا نہیں ہے تو میں پریشانی کس بات کی؟ ہمیں بد دعا نہ دے اور کہ شروع ہی نہ ہو جائے۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مولوی
مسیح عذاب ہوتا ہے کی ہوتا ہے جن اہل نال قبر ہے بالکل وہ نال دوجی قبر ہے ایک قبر عذاب ہونا ہے تو دوجی ثواب ہونا ہے ہن جڑی عذاب والی قبر ہے وہ ہے جدوں دور جاندی ہے حدیث وچ آندا تے پھر این دوروں آ کے این ملدی ہے تے میں جیت جان پھر این قبر نوں کھول نہیں جانا چاہیے ڈھیگ نہیں جانا چاہیے پھر جدوں این جا کے ملے پھر قبر تو این نہیں ہو جانی چاہیے تے یہ ثواب ہوے تے این نوں کھولے تے کو ثواب ہو رہا ہے این نوں کھولے تے کو عذاب ہو رہا ہے بالکل عقل دے خلاف میں کہ عقل دے خلاف تے ہے میں کہ کو مام دا مہینہ ہوے سردی لگی ہوے کیونکہ 5 بندے کمرے سنتے ہو اپنا کروائی تے ایک بندے نو خواب آیا ہو بیت اللہ دا طواف کر رہے یعنی جی میں ہو سکتا ہے جی ہو سکتا میں کہ دوجے نو خواب آیا وہ باپ دی سیر کر رہے ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے میں تیجے نو خواب ہو دے پیچھے سانپ لگے ہوئے تو وہ دوڑیا جا رہا ہے یعنی جی میں کہ اللہ دے مندہ کبرایا اندر کنڈی لگی ہے وہ ماں میں جائے وہ کسے دوڑیا جا رہا ہے یعنی اللہ قادر ہے میں وہ دے تو دے بڑا اگر الگ الگ چرپائیوں پہ 5 بندے سوئے ہوئے قریب قریب ایک کمرے میں ہر بندے کو الگ منظر دکھانے پر قادر ہے تو قبر میں الگ الگ ثواب و عذاب دینے پر بھی قادر ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير ہر چیز پر قادر کو اللہ کی ذات اللہ عذاب دینا چاہے تو قادر ہے ثواب دینا چاہے تو قادر ہے جنت قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے تو قادر ہے جہنم کا گڑھا بنائے تو قادر ہے قبر نے میت کو اٹھایا اور باہر پھینک دیا میری بات ہے سن لو شاید آپ حدیث کے بارے میں تمہارا مبارکہ غلط ہو کہ ہم قبر کے عذاب کے انکاری ہے جدہ فردی حدیث ہو جدہ فردی حدیث نہ ہو ہم قبر کے عذاب کے قائل ہے قبر عذاب القبر حق قبر کا عذاب حق ہے ہوتا ویسے ہے جیسے رب چاہے ہمیں خبر دی ہے مصطفیٰ نے ہم نے مصطفیٰ کی خبر پر یقین رکھا ہے آج نہ تمہیں سمجھ آئے کل سمجھ آ جائے گا لیکن محمد کی بات میں شک ہو سکتا نہیں رسول اللہ نے فرما دیا قبر میں عذاب ہوتا ہے قرآن نے کہا یہاں 2 فرشتے ہیں قرآن ثواب لکھ رہے ہیں کدی آواز آئی ہے تو یہ مان لیتے ہو قرآن کے کہنے پہ تو خبر کا عذاب دیکھ کے مانتے ہو ایک بندہ باہر آوے روڈ تو وہ آپ کے کہا کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا حادثہ ہو گیا بندہ کہا یار میں بھی ہونا ہے تو ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں کوئی حادثہ اسا نہیں ہوا تیسرا بندہ اٹھ کے کہا یار یہ ہونا ہے سیانا بندہ ہے سمجھدار بندہ ہے گل جو کر رہے ہیں کل پکی ہوئی ساڑھے جو ایک بندہ باہر اٹھ کے جاوے تو شور شرابہ ویک کے واپس آوے جا کے کہا یار سچ کہہ رہے آسی واقعی حادثہ ہوئے ہے تھوڑ بندے کہنے گے ایسا تیری گالا مان لئیے جو کہے گا تو میری نہیں مانتی میری ماننے کا معنی یہ تھا جب میں آیا تھا تو تم مان لیتے تم نے جا کے باہر دیکھ کے تحقیق کر کے مانی ہے اگر تمہیں عذاب نظر آ جائے ماننا کون سا کمال ہے محمد کے فرمان پہ مانے تو یہ مانے تو رسالت آنکھوں نے دیکھے تو ماننا کیا ہوا الذین یؤمنون بالغیب میت نو چک کے قبر نے باس اٹھیا سویر ہوئیے پھر یہودیاں نے فائیاں نے کفار نے وہ دی میت نو قبر اندر اور گہرا قبر نو کھو دیا ہے کہنے لگے مسلمانہ نے کروائی کی تھی نعوذ باللہ لہذا اے اپنا چونکہ مرکات ہویا سی اس واسطے نہ کروائی کی تھی ہے قبر نو گہرا کھو دیا ہے تے وہ دی اندر میت نو دفن کیتا ہے اگلے دن گئے پھر میت بار پئی ہے تیسرے رات پھر دفن جناب ایویں تیسرے دن انہوں قبر اندر اور دفنایا گیا ہے میت نو پھر چونکہ قبر نے بار چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ جنگل دے کتے درندے آ گئے وہ دی میت نو چیر پھاڑ گئے وہ اس قابل بھی نہیں کہ رب دی زمین بنا دے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سن لیجئے نا پیغمبر کے گستاخ میرے توڑے پیرو مشرق جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی کوفے دے اندر گورنر سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کوفی نے خط لکھا حضرت
امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین انہوں نے خط ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ دی نماز ٹھیک نہیں. سعد بن ابی وقاص بشرا مبشرہ صحابی ہے, وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھتا. تجھے دسو یہ بشرا مبشرہ صحابی نماز ٹھیک نہ پڑھے تو پھر اور کون پڑھے؟ خط لکھنا رکھے تو راضی وہ ہے یہ تک آنے نادی نماز تھی. آج کی بات نہیں, یہ پرانے کہتے ہیں کہ نماز ٹھیک نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقات پہ قربان جائے, وہ بھی اس خط کو لے آئے فاتحہ کے باب میں کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. چلو خط آیا, امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھیا, فرمایا جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ واقعی ساتھ کو نماز کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے, پوچھو. لوگ آئے, سروے کیتا گیا, پوچھیا گیا, سارے بندے کہ نماز ٹھیک ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو رائے کہنے لگے, سعد سن امیر المومنین نے بھیجیا ہے تو آنے جناب ایک خط کیا ہے کہ آپ نماز ٹھیک نہیں پڑھتے, لہذا اسا سروے رپورٹ خفیہ نہیں, ہر بندہ کلمہ خیر کرے کہ آپ نماز کو ٹھیک پڑھتے ہیں, صحیح پڑھتے ہیں, لیکن یہ خط کیا ہے, اس بندے کو بلاؤ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پیغام بھیجا, بندے نو پیش کیتا گیا, تو خط لے کے جی میں خط لے کے. یہ انصاف نہیں کرتے, نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے. کس کے خلاف بول رہا ہے؟ صحابی رسول. حضرت احسان فرمان لگے, اے اللہ جے بندہ سچا ہے تے سچا ہے, جے سچا ہے پھر تے سچا ہے, تے جے جھوٹ بول رہے تے اے میرے اللہ یہ عمر لمبی کر, اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے, انہوں بڑھاپے اندر لے جائے, انہوں فتنے اندر پا دے, تاکہ پتہ چلے کہ تیرے پیغمبر دے صحابی دی گستاخی سزا کی مل دی. پھر وقت آیا, اے بندہ بڑھاپے اندر چلا گیا ہے, اکھاں دے اے پلکاں دا گوشت جڑا ہے اکھاں دے اوپر آ گیا ہے, ویکھنا چاہتا تے اس طرح گوشت پلکاں دا اوپر کر کے ویکھدا, چوکاں چناواں کھڑے ہو کے بچیاں نو چھڑیا کردا, لوگ آندے اس بابے تو بچ جاؤ, صحابی رسول دی گستاخی دی سزا مل رہی ہے کہ صحابی رسول کے خلاف دعا کر کے گیا ہے, اس کے چہرے کے نور کو اللہ نے بجھا دیا, جو پیغمبر کے صحابی کی توہین کرتا تھا. توہین اتنا بڑا جرم ہے, جب صحابی کی توہین کرنے والے کا یہ جرم, یہ کیفیت ہے, تو جو مصطفیٰ کی توہین کرے اس کی حالت کیا ہو. دیکھ لو آج کی رافضیوں کو مرتا ہوا دیکھ لو, کسی کے دوست ہوں نہ رشتہ دار ہوں قریبی ہوں, جا کے ان کو مرتا دیکھنا, چہرہ بگڑا ہوا نہ ہو تو کبھی ممبر پہ نہیں چڑھو. ہر رافضی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے, جو بھی رافضی ہوگا مرنے سے پہلے اس کا چہرہ بگڑ جائے, چہرے کا نور روشنی ختم ہو جائے. پھر میت کو جب وہ غسل دیں گے تو لکڑیاں اندر مار کے اور اس کے غسل کو دوبارہ. میں نے تو اپنے خاندان پہ بندوں کو مرتا دیکھا ہے, رشتے میں ماموں کو مرتا دیکھا, 1 مہینہ پہلے کتے کی طرح بھونکتا تھا, 1 کلومیٹر تک اس کی آواز بلا مبالغہ جا رہی ہوتی, اس لیے کہ ابو بکر عمر کی توہین کرتا تھا. کئی مرتبہ یہ بات میں نے کہی اور کئی رشتہ دار دوستوں نے کہا, یہ رشتہ دار کی بات ہے, عوام الناس میں نہ کیا کرے. تو میں کہا کرتا ہوں, صدیق تیری ذات پہ سارے رشتے قربان. جو صدیق عمر کا نہیں ہے وہ باپ کیوں نہ ہو, وہ ہمارا نہیں ہے. جو صدیق عمر کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہماری ساری عزتیں محبتیں صدیق عمر عثمان و علی کے لیے. پتہ نہیں تجھے کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا. جس دن صدیق کو کافر کہا گیا نعوذ باللہ اسلام آباد میں, اس دن سے لے کر آج تک میں کسی رات کو جب بھی آنکھ کھلتی ہے
دل میں یہ خیال آتا ہے صدیق ہم زندہ ہیں اور تجھے کافر کہا گیا ہے؟ کیا آپ کی زمین پہ اور بندہ کوئی نہیں ہے جس کو تم برا کہو؟ تمہاری جب بھی زبان کھلتی ہے صدیق کے خلاف، عمر کے خلاف، عثمان کے خلاف، امیر معاویہ کے خلاف، ابو سفیان کے خلاف، رضوان اللہ علیہ مجمعی، سن لو ذاکروں اور تمہارے بدماشوں اور رافضیوں، اگر تمہاری زبانیں صحابہ کی توہین پر مجبور ہے تو ہماری زبانیں صحابہ کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہے۔ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور زندگی پر افسوس تحفے کہ ہم زندہ ہوں اور صحابہ کی توہین کی جائے اور ہم کچھ نہ کریں۔ اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت اور حدیث نے پورے ملک میں عزت صحابہ، ناموس صحابہ، حرمت رسول کے حوالے سے تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے۔ جس طرح 295 قانون ملک میں پیغمبر کی توہین کرنے والے کے خلاف بن چکا ہے، اسی طرح صدیق عثمان و علی کی حرمت کا قانون جب تک نہیں بنے گا ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے اور قوم کو سڑکوں پہ لائیں گے، احتجاج کریں گے، ریلیاں ہوں گی، احتجاج جاری رہے گا۔ جب تک صدیق کی حرمت کا قانون نہیں بنتا ہم سروں پہ کفن باندھے رہیں گے اور یہ احتجاج بلند کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ صدیق کی حرمت کا قانون بنوا کے چھوڑے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یہ دعاوں بنایا تو میرا آئے ہو حقیقت کہتے چاہ بنا کدھر اسلام آباد میں بنایا تو آئے ہو حقیقت۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ادب مستفاد، احترام مستفاد، ادب و احترام۔ صحابی رسول کی توہین کرتا ہے، وقوفی شخص چہرے کا نور بگڑ گیا۔ امام ابو رجال الطردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تسبوا علیا ولا آل احد من اہل البیت، سیدنا علی اور اہل بیت میں سے کسی کی توہین نہ کرنا۔ میرے پڑوس میں ایک بندہ رہتا تھا، سیدنا علی کی توہین کیا کرتا تھا، اہل بیت کی توہین کیا کرتا تھا۔ اللہ نے آسمان سے آگ کی چنگاری بھیجی اور اس کی آنکھوں کے نور کو ختم کر دیا۔ یہ چہرے کی چمک جو ہے یہ صحابہ اور آل رسول کے احترام اور پیغمبر کے احترام کے ساتھ۔ پڑھ لیجئے، جس نے سیدنا ابو ہریرہ کی توہین کی تھی، ایک نام سانپ نکلا تھا اور اس بندے کے پیچھے دوڑ رہا تھا جس نے سیدنا ابو ہریرہ کی توہین کی تھی، اور لوگ کہتے تھے توبہ کر توبہ کر، جب تک تو توبہ نہیں کرے گا سانپ تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے توہین سے توبہ کی، تب سانپ پیچھے ہٹا۔ رب سانپوں پہ مسلط کر دیتا ہے اس شخص پر جو صحابہ کی توہین کرتا۔ اور اینی شاہدین ہیں، ہمارے علاقے میں ایک شخص مرا، فوت ہوا، بیٹے اس کے بیرون ملک پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس کو دفنا دیا امانتاً کہ جب بیٹے آئیں گے دوسرے تیسرے دن پہنچیں گے تو دوبارہ قبر کو کھود کے ہم دوبارہ جنازہ پڑھ کے دوبارہ وہ دفن کریں گے، دوسری مرتبہ جنازہ ہوگا۔ جب دوسرے دن اس کی اولاد پہنچی، بیٹے پہنچے، بندے ساری برادری دوبارہ قبرستان گئی میت کو نکالنے، جو ہی پہلے پتھر کو اٹھایا تو ساری قبر سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ اینی شاہدی ایک نہیں میں 200 سے زیادہ بندے پیش کر سکتا ہوں اس واقعے پر، اس لیے کہ وہ صحابہ کی توہین کیا کرتا تھا۔ اور آج بھی میں لالیہ میں کہتا ہوں جس شخص کے ذمہ یہ دعویٰ ہو کہ صدیق مومن نہیں ہے وہ مجھ سے بات طے کر لے، میں کسی چوک پہ آ کے کہتا ہوں صدیق مومن ہے، وہ کہے صدیق مومن نہیں ہے، پھر رب سے دعا کرتے جو جھوٹے اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ اگر 1 منٹ میں 2 منٹوں میں کتنا وقت طے کرو، اگر تم ہلاک نہ ہوئے میں تمہارے مدد کو قبول کر لوں گا۔ مجھے اتنا ایمان ہے صدیق کے ایمان
قرآن پر جس طرح مجھے ایمان ہے قرآن پر کہ یہ لا ریب فیہ ہے، اسی طرح صدیق کا ایمان لا ریب فیہ ہے۔ وہ شخص قرآن پہ نہیں یقین رکھتا جو صدیق کے ایمان پہ یقین نہیں رکھتا۔ اگر کوئی سال طے کر لے کہ سال کے اندر جھوٹا پڑ جائے گا، میں پھر بھی تیار۔ 10 سال کوئی طے کر لے، میں تب بھی تیار۔ اگر کوئی کہنا 1000 سال، میں 1000 سال کی طے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میری زندگی اللہ نے لکھی ہے نا، میں نے کل مرنا ہے، اگر یہ اللہ کا لکھا ہو صدیق کے ایمان پر مبالغہ ہو جائے، مجھے 1000 سال بھی موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ صدیق کے ایمان میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرضی رحمۃ اللہ علیہ مرزے کے ساتھ مولا کی دعوت کو قبول کیا۔ دعوت کو قبول کرنے تو بعد مولانا ثناء اللہ مرضی رحمۃ اللہ بیمار ہو کے اسپتال داخل ہوئے۔ پتہ چلا ڈاکٹر مرضی ہے اور وہ جانتا ہے مولانا ثناء اللہ مرضی۔ کہنے لگے مولانا صاحب ڈاکٹر ہے، مرضی سنا ہے تو یہاں اگر علاج کرواتے ہیں اس نے سنا ہوا ہے آپ کا مبالغہ وہ زہر کا ٹیکہ لگا دے گا، آپ فوت ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور مرزائی جو ہے وہ بغلے بجائیں گے کہ دیکھو جھوٹے تھے تو فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا جہاں تک علاج کا تعلق ہے، مرزائی ہونے کے ناطے میرا دل نہیں کرتا کہ میں اسے علاج کرواؤں، لیکن اب میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اگر مجھے وہ ٹیکہ بھی زہر کا لگا دے تو میں مر نہیں سکتا، اس لیے کہ محمد کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ مجھے موت نہیں آئے گی اس ٹیکے کے ساتھ۔ آج تم بھی دل کا تھوڑا سا مسئلہ پڑے تو پہنچتے ہو جا کے ربا میں علاج کرواتے ہو، مر جاؤ اس سے بہتر ہے، مرزائیوں کو ہاتھ دکھانے سے بہتر ہے تو مر جاؤ۔ صدیقوں کے پاس علاج کرواتے ہو، گستاخان پیغمبر کے پاس علاج کرواتے ہو جو کہتے ہیں اس نے محمد کو دیکھنا ہو پہلے سے پڑھ کر شان میں تو وہ دیکھے آمد رضا آمد قادیانی کو قادیان میں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جیسے 100 بندے میرے ہر میں جیب میں رہتے ہیں، یہ کافر تھا مرزا قادیانی جو کہتا تھا میں خواب میں سیدہ فاطمہ کی گود مبارک میں سر رکھ کے سویا، اتنا پلید تھا انسان۔ تم ان سے جا کے علاج کرواتے ہو، مر جانا بہتر ہے، مرزائیوں سے علاج کروانا حرام ہے۔ مرزائی یہاں مرا پڑا، اس کی میت اٹھانا حرام ہے، ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہو تو ہسپتال پہنچانا حرام ہے، اس کے منہ میں پانی حرام ہے، اس کے گھر میں آگ لگ جائے مدد کرنا حرام ہے، بیمار ہو جائے بیمار کرسی حرام ہے، مر جائے جنازہ حرام ہے، اسے لین دین کھانا پینا اس کی دکان سے لینا، اس کو اپنی دکان سے سودا دینا حرام ہے۔ میں اسے ختم نبوت کا پروانہ سنتا ہوں جو اپنی دکان پہ لکھے کہ یہاں مرزائی سودا دے بھی نہیں سکتا، یہاں آ بھی نہیں سکتا، خرید بھی نہیں سکتا۔ یہ توہین کا معاملہ کوئی عام مسئلہ ہے۔ اپنے دل کو دماغ کو ایمان کے لیے اسلام کے لیے ماں کے لیے غیرت مند ہو، جو تمہاری ماں کو گالیاں دے ساتھ اس کو بلاتے نہیں ہو، جو تمہارے باپ کو گالیاں دے اس سے ناراض ہوتے ہو، جو روحانی باپ صدیق کو برا کہے، جو میری ماں بھی عائشہ کو برا کہے رضی اللہ تعالیٰ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آتا ہے نا، 2 بندے آپس میں لڑ پڑے الجھ پڑے، اس نے کہا ام المومنین امی عائشہ، دوسرا کہنے کا میں نہیں مانتا ماں، میں عائشہ کو ماں نہیں سکتا۔ وہ دوڑا آیا سیدہ امی عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹا، کہتا اماں جی فلاں بندے سے میرا جھگڑا ہوا، وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں کہتا۔ امی عائشہ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ فرمایا اماں جی میں اتنا دور سے بھاگ گیا ہوں بتانے اور آپ کہہ رہی اس نے سچ کہا ہے۔ فرمایا اس نے سچ کہا ہے، میں کافروں کی ماں نہیں ہوں، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ بکواس کرتے ہو سیدہ کائنات کے خلاف، تم سچ کہتے ہو۔ ماں کو وہی برا کہتا ہے جو حرامی النسل ہو۔ اور سن لو
جس نے رسول اللہ کی گستاخی اور توہین کی ہے وہ اپنی ماں سے پوچھ لے وہ ترلم بعد ذالک زنی، سورۃ القلم میں اصول ہے، وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ جو حلال زادہ ہوتا ہے اگر ایمان نہ بھی لائے تو انسانیت کا تقاضا تو خیانت ہے۔ وہ تو ناراض نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ سب تلفی برداشت ہی نہ کر سکو، آج سے بچا لو پھر نہ بلائے۔ وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكَّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جو صحابہ کی توہین کرے، اہل بیت کی توہین کرے، اللہ اس کے چہرے کے نور کو ختم کرتا ہے۔ جو مصطفیٰ کی توہین کرے، اللہ کے نزدیک وہ شخص بدترین انسان ہے، اور اس کی صرف ایک سزا ہے کہ سرطان سے دو باری کہنا تجھے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، حرمت رسول پر غلامی رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں گستاخ رسول کی ایک سزا۔ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا۔ این میں کہتے رہنا ہے انشاءاللہ 12 بجے تک کہتے رہو گے، یہ تو 12 اٹھے ہیں تو تھوڑا جا رہ گیا۔ چلو گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا۔ میرے تواڈے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ایک بندہ ہے کافر ہے جس کا نام خالد ہے، وہ مکہ مکرمہ تو باہر عرفات میدان تو باہر ایک جگہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہے، اتنے انہیں بڑے بڑے لوگ اکٹھے کیتے ہوئے ہیں اور وہ ایک پروگرام بنا رہا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جا کے حملہ کر دینا ہے اور شہید کر دینا ہے۔ کون ہے جڑا انہوں میرے تو پہنچن تو پہلے اپنے انجام تک پہنچائے؟ سیدنا عبداللہ بن انیس کھڑے ہوئے، محبوب جی میں حاضر، میں حاضر یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ اگر تو آپ کبھی مفرحات صدر میں شروع ہو جاؤ تو حاضر ہونا ہے کون ہے جڑا اس کو صاف مارا ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن انیس کھڑے ہوئے، محبوب جی میں حاضر۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، تلوار لئیے مدینہ پاک کو چلے نے، مکہ پاک اندر پہنچے نے، عرفات میدان تو باہر جتنے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اسی مقام پر جا رہنے میں کیا قریب ہی ہو خالد جو دے ساتھی موجود سن۔ حضرت عبداللہ فرماتے نے میں خیال کیتا نماز عصر دا وقت ہو گیا ہے، یہ میں نماز عصر پڑھن لگنا ہوں تے انہیں پتہ چل جائے گا کہ بندہ آن والا مسلمان ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا تے رہ جاندی ہے، پھر بھی تو معاملہ ہوئی ہے، پھر بھی تو معاملہ خطرناک ہے نا، عصر کی نماز رہ جائے۔ یہ نماز وہ ہے جو ہر نبی کی امت پہ ضروری تھی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز کا خیال رکھا کرو، خاص کر نمازیں تو ساری ہی فرض ہیں، نماز عصر سے وہ محبت اگر رہ جائے تو نبی پاک نے فرمایا اتنا غم تو ہو کہ سارا مال مر گیا، ساری اولاد مر گئی، اتنا محسوس ہوئے تو تکلیف۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ شریف لے آلہ و سلام و مرحبا، انشاءاللہ 12 بجے شروع ہوئی کی تقریب۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ چل پڑے، فرمانے میں اجتہاد کیتا کیوں نہ چلتے چلتے نماز پڑھ رہا ہوں، چلتے بھی رہے نماز بھی پڑھتے رہے، قریب آئے جو ہی آواز دیتی ہے خالد نے اس گستاخ نے کون ہو؟ فرمایا میں اپنا نام بتلایا، کیسے آئے ہو؟
اجازت رسول اللہ سے لی تھی، اگر کوئی مجھے اس کو اعتماد میں لینے کے لیے بات کرنی پڑے تو اجازت ہے۔ آج سارے کہہ رہے ہیں فرانس کا جو صدر ہے نا وہ معافی مانگ لے تو پھر ٹھیک ہے، ادھر احتجاج جاری رہے۔ معافی مانگنے کا معافی دینے کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ ایک بندہ توہین کر کے کہے مجھے معاف کر دو، معاف نہیں کرنا وہ واجب القتل ہے۔ قیامت والے دن اس کا رب جانے، اور یہ حق رسول اللہ ہے، رسول اللہ جانے قیامت والے دن معافی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جو گستاخی کرے گا وہ 1000 بار معافی مانگے، کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ حق مصطفیٰ ہے، کسی کو اپنے کے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے، گستاخی کرے اور پھر کہ جی مجھے معاف کر دو، یہ معاف کرے، معافی مانگ لو، معاف کر۔ تم کون ہو معاف کرنے والے؟ یہ حق رسول کا ہے، معاف کرے نہ کرے یہ فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ تمہارے پاس صرف حاکم ہو ایک اختیار ہے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، بس یہی ہے تمہارے پاس اختیار، بس معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ گستاخی عمران خان کی کرے معافی میں دوں، یہ نہیں ہو سکتا، اور گستاخی مصطفیٰ کی کرے اور معافی تم دے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو رسول رحمت کا ہے جس کو اپنے تم ہاتھ میں لینا چاہتے ہو، کوئی معافی نہیں ہے، ایک ہی سزا۔ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گستاخ خالد کو اعتماد نہ لے کے اچانک حملہ کیتے، انہیں دو ٹکڑے کر کے گردن اتار کے مدینے وال دوڑ پڑے۔ مدینہ پاک سفر کرتے کرتے مدینہ پاک پہنچے، نبی علیہ السلام نے دوروں میں کیا فرمایا، میرے صاحب حضرت کو خواب میرا عبداللہ بن انیس آ رہے ہیں؟ جی ہاں یا رسول اللہ وہی آ رہے ہیں۔ فرمایا قدم انج لگتے ہیں جویں کمیاب آ رہے ہیں، آیا یا رسول اللہ تمہارے گستاخ کو جہنم حاصل کرایا، تمہارے گستاخ کو۔ آپ نے فرمایا عبداللہ انعام دو آپ کو، کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ، کوئی انعام۔ جو فرانس کے صدر کو اپنے انجام تک پہنچا ہے وہ انعام تو ہونا چاہیے اس کے لیے، دیو کہ کوئی ہے کیا؟ جو مارا ہے رب سے وعدہ کرتا ہوں جو میرے پاس ہے سب کچھ اس کا، جو اس کو مارے، جس نے میرے محبوب کی توہین کی اور کہتا ہے خاکے بناؤ اور میں تمہارے ساتھ، تو اپنے مسلمانوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تم موت سے کافر ہو، بھاگتے ہو، موت ہم سے بھاگتی ہے۔ تمہیں زندگی محبوب ہے، ہمیں موت عزیز ہے۔ تم موت سے ڈرتے ہو، ہمیں موت سے کیوں ڈراتے ہو؟ تمہاری موت کے بعد جہنم ہے، ہماری موت کے بعد صدیق، عمر، عثمان و علی سے ملاقات ہے۔ تمہاری موت ذلت ہے، ہماری موت تحفہ ہے۔ تمہاری موت رسوائی ہے، ہماری موت شہادت ہے۔ تم نے مر کے عذاب پانا ہے اور ہم نے مر کے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہمارے لیے موت، ان کو ڈراتے ہو جن کا قائل کہتا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بھی دیکھ بھی، ان کو ڈراتے ہو جن کے یزدانی شہید نے اپنی شہادت سے چند منٹ پہلے پڑھا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
تنصرنا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہمیں تو زندگی چاہیے ہی نہیں، ہمیں وہ زندگی چاہیے جس میں صحابہ سے محبت عقیدت ہو، اور انشاءاللہ ہماری موت بھی یہ پکارے گی، اور انشاءاللہ میں پورے وثوق سے ایمان سے باوضو آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ جب میری موت بھی آئے گی تو میری موت کے وقت بھی اللہ کوئی ایسی ضرور رحمت کرے گا کہ انشاءاللہ ہماری زبانوں پہ یہی الفاظ ہوں گے کہ نصر اہل حدیث کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے، جینا بھی اہل حدیث کا ہے، مرنا بھی اہل حدیث کا ہے، ہم توحید پر جی رہے ہیں اور مصطفیٰ کی سنت پہ جی رہے ہیں اور صحابہ کی عقیدت میں جی رہے ہیں، مطمئن ہے ہمارے ضمیر، اور ہمیں جو کہہ سکتے ہیں اے اللہ تیری ذاتوں سے بات میں کسی کو شریک بھی نہیں کیا، اور ہم بھی ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کی شان میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا، کسی ولی کو، کسی پیر و بزرگ کو رب کی عبادت میں شریک نہیں کیا، اور مصطفیٰ کی رسالت میں کسی امام کو اتباع میں شریک نہیں کیا۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہمارا عقیدہ آج بھی رب العالمین، اللہ کی قسم ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات انشاءاللہ رسالت میں کریں گے کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنے بڑے دہشت گردوں، کافروں، گستاخوں مارا ہے، میں کچھ انعام دینا چاہنا۔ یا رسول اللہ فرمائیے کیا انعام؟ فرمایا عبداللہ اے میری لاٹھی قبول کر لے، یہ میری لاٹھی ہے، یہ آج کے بعد تیری ہوگی۔ لاٹھی، لکڑی کی لاٹھی، یہ تیری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام لاٹھی مبارک مسند احمد کی حدیث پڑھ رہا ہو، لاٹھی لے لی اور نبی علیہ السلام گھر کو تشریف لے گئے، صحابہ اکرام نے فرمایا تم کی ملے ہے؟ کہنے لگے لاٹھی، تو لاٹھی کو بھی کرنا، انعام تو ہوتا ہے کوئی سونا کوئی چاندی۔ اللہ کی قسم ہم سارا کچھ کر آئے، محبوب کے نالین ہی مل جائے، ہوں محبوب کے، یہ پاکستانی نہ ہو، یہ جو نالین بنا کے جھنڈوں پہ پھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ نقش ہے حضور کے نالین پاک کا۔ میں نے کہا یہ فوٹو لیا ہے تم نے؟ کہتے ہاں لیا۔ میں نے وہ اصل کہاں پڑا ہے؟ یہاں سے تم نے فوٹو لی ہے، تم اصل دکھا دو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ کہتے ہیں اصل دنیا میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا فوٹو پھر کہاں سے آیا؟ جس کی اصل نہ ہو اس کی نقل نہیں ہوتی۔ تو ہم نے جھوٹ بولا رسول اللہ پر کہ یہ حضور کے نالین ہیں۔ من طلب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رسول رحمت فرماتے ہیں جو میری ذات کے بارے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا۔ تو لاٹھی کیا کرے گا عبداللہ؟ یار یہ تو پوچھا ہی نہیں، لاٹھی کیا کروں گا؟ کیا محبوب کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کٹا، محبوب تشریف لائے، فرمایا محبوب جی تو سب میں لاٹھی دیتی ہے نا، اس لاٹھی نو میں کی کروں گا؟ فرمایا عبداللہ لاٹھی نو سنبھال کے رکھ۔ یا رسول اللہ کس کام آئے گی؟ فرمایا کل قیامت دن ہوئے گا، میری ساری امت اپنے پیروں دے بل چلتی آ رہی ہوئے گی، تیرے ہاتھ اندر لاٹھی ہوئے گی، میں دوروں کہوں گا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، اس کی میری نشانی میں دور سے پہچانوں گا، لاٹھی والا عبداللہ آ رہا ہے، یہ میری حرمت کے لیے گیا تھا، میری عزت کے لیے گیا تھا، میری توقیر کے لیے گیا تھا، میرے گستاخ کو مٹانے گیا تھا، آج اس کے اور میرے درمیان یہ لاٹھی علامت ہے، لہذا اس کو آگے آنے دو، میں تجھے
یہ ساری دنیا کے سامنے اپنے قریب بلا لوں گا. ذرا مرو تو صحیح اس کی حرمت پر, نکلو تو صحیح. پھر انعام دیکھو, رحمت دیکھو, فضائل دیکھنا. سیدنا عبداللہ نونیز واپس پڑھنے صحابہ کرام نو فرمان لگے بہت کچھ ہے یہ لاٹھی, سال زندگی سنبھال کے رکھا اس لاٹھی کو, تلوار کے ساتھ باندھ کے رکھا لاٹھی کو, رات کو سوتے چرپائی پہ رکھ کے سوتے اس لاٹھی کو, جب فوت ہونے لگے فرمایا قبر میں رکھ دینا یہ لاٹھی میرے مصطفیٰ کی نشانی ہے. وَتُوَسِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. آخری بات توجہ فرمانا, ابو داؤد اندر حدیث پاک نبینا صحابیے نبی علیہ السلام کا یہ دیکھا اندر اس دی لوٹی ہے انہیں ولد ہے جلے بجے پیٹوے دے دو ہیریاں جیسے بچے نے, یہ پیغمبر کی توہین کرتی ہے کہا لوٹی. نبینا کہتا ہے صحابی کہ میرے محبوب کو قرآن کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی, آنکھوں سے معذور ہوں لیکن ایمان کا پورا نور ہے. خبردار میرے محبوب کو کچھ نہ کہا کر. باز نہ آئی, عورت سی سر پہ آ گئی, باز نہ آئی. اس نبینا صحابی نے اولا پکڑے ہے اور اپنی بیوی دے پیٹ اندر بچہ بھی ہے, اس کے اوپر اولا لے کے بیٹھ گیا, دبایا اور بیوی کے پیٹ کو چاک کر دیا. وہ بچہ بھی فوت, وہ عورت بھی فوت ہو گئی. گستاخ رسول دی صرف ایک سزا, گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. جب ماریا ہے تو نبی علیہ السلام کو کیس پہنچے ہیں, آپ نے فرمایا میرے صحابہ دسو کس عورت کو نے قتل کیتا ہے. یہ اللہ قتل ہے کہ یعنی پتہ ہی نہیں قتل کرنے والا کون ہے, لہذا بتلاؤ. ایک عورت مدینے میں قتل ہوئی, پیغمبر تڑپے, صحابہ تڑپے, تلاش جاری ہے. یہاں تو روزانہ سینکڑوں قتل ہوتے ہیں اور علماء شہید ہو رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کروا رہا ہے. تم کرکٹ کھیل رہے ہو, تم کیوں نہیں علماء کا تحفظ کرتے ہیں؟ پتہ ہے یہ درخت کتنے سالوں بعد پیدا ہوتا ہے اور ثمرآور ہوتا ہے. تم نے قیمتی جانوں کو نجات اس ملک میں جناب ذبح کروائے جا رہے ہو. علماء بہتر پہ دنیا سے جا رہے اور شہید کیے جا رہے, اور اس حال میں کہ یہ صحابہ کی شان بیان کر رہے, مقام بیان کر رہے. اگر صحابہ کی شان بیان کرنے سے موت آتی ہے تو آنے دو, ہم انشاءاللہ اس مشن سے بعد نہیں آ سکتے. یہ مشن جاری ہے ہمارا, اور انشاءاللہ جب تک یوسف میں جناب یہ روح موجود ہے ہم یہ میں اپنا فرض پورا کرتے رہیں گے, اپنے ایمان کا اظہار کرتے رہیں گے, اور گستاخ صحابہ کو نفس ڈال کے رہیں گے, اور گستاخی اصحاب رسول کی بند کروا کے رہیں گے, اور ان کی حرمت کا قانون بنوا کے رہیں گے انشاءاللہ. کون ہے اس عورت کا قاتل؟ پورے صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے خاموش. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ, اے صحابہ میں اس حق کا واسطہ ڈالتا ہوں جو اللہ نے حق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے تم پہ رکھے ہے. اگر کسی علم میں ہے تو اس عورت کا قاتل تو مجھے بتایا جائے. یہ نبینا صحابی محفل دے آخر دے بیٹھے اٹھے ہیں, کب کبھی تاری ہے اگے چلتا رہے, عرض کرتا ہے محبوب جی میری بیوی دا قتل پاروں تلاش نہ کرو, اس لوٹی نون تے میں آپ قتل کیتا ہے. کیوں قتل کیتا ہے؟ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. محبوب جی وہ توڑی توہین کرتی سی, میرے کو برداشت نہیں ہویا جا سکیا. امت دا گناہگار ضرور ہو سکتا ہے, ایک پیغمبر دی عزت مقام شان دے خلاف جملہ گناہگار بندہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ میں نے اس کو خود قتل کیا ہے.
پیغمبر خاموش. یہ پہلا کیس ہے، پتہ نہیں اس بارے میں آسمان سے کیا فیصلہ آتا ہے، انتظار ہو رہا ہے. حضور خاموش ہے کہ کیا بدلے میں اس کو قتل کیا جائے جس نے اپنی لونڈی کو قتل کیا. سوچ جاری ہے. جبریل آئے، جبریل پیغام لائے، اے محبوب جی اعلان کر دو گستاخ رسول نے صرف ایک سزا، محبوب جس کا عورت کا خون رائے کہاں ہے، یہ گستاخ تھی تمہاری اس صحابی نے، اس نبی نے قتل کر کے کیا ہے. ٹھیک، لہذا اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کا قصاص نہیں ہے، کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے، کوئی اس کی دیت نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. پھر دو یاد رکھو کہ محبت عقیدت پیار نہ ڈوب کے معبود محبت اظہار کیجئے، رب راضی ہو جائے. ہماری نجات کا یہ ذریعہ بننے کانفرنس و پروگرام پھر علامہ سب کا خطاب شروع کرواتے. گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا. سوال ہے کہ لونڈی کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ آخر میں لونڈی کی حدیث پڑھی ہے نا، لونڈی اس کو کہا جاتا ہے جو کفار سے جنگ کرے، لڑے، وہاں ان کی عورتیں جو قید میں آ جائے تمہارے پاس، مجاہدین کے پاس وہ تقسیم کر دی جاتی ہے، انہیں لونڈی کہا جاتا ہے. اور اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، بحیثیت لونڈی اس کو اپنے گھر میں رکھا جا سکتا ہے. اور قرآن پاک اس کو اپنی بیوی بنانے کی اجازت دیتا ہے. وَأَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو مگر اپنی بیویوں پر اور اپنی لونڈیوں پر. لہذا یہ جو ہم خرید کے لاتے ہیں عورتیں یا گھر میں کام کاج کرتی ہیں، ان کو لونڈیاں نہیں کہا جاتا. لہذا اس غلط فہمی میں کوئی شخص جو ہے وہ نہ پڑے کہ یہ گھر کی نوکرانی ہوتی ہے، یا کوئی بچی کو آئی باہر سے کوئی خرید کے لے آئے کسی بندے غریب سے، تو ہم کہیں کہ یہ انسان کی کہ بیچنا یہ حرام ہے، انسان کا بیچنا ہی جائز نہیں ہے. لہذا یہ لونڈیاں نہیں ہوتی. لونڈیاں کفار سے لڑے، پھر ان کی جو عورتیں غلام بنے، لونڈیاں بنے، اپنی ملکیت میں آ جائے، انہیں لونڈیاں کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ وظیفہ زوجیت بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ان کو آزاد کر کے عورت کی حیثیت سے آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اس کا نکاح کروایا جا سکتا ہے. شریعت قانون مسائل کتبیات اس میں موجود ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.